لگا لے زور چاہیں ہند سے میں جا نہیں سکتا، میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ہندوستان میں نہ جانے کتنے بادشاہ آئے، نہ جانے کتنے بادشاہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت چند سال چلی اور مٹ کر رہ گئی۔ ان کی حکومت بھی مٹ گئی اور وہ خود بھی مٹ گئے۔ لیکن ہندوستان کے اندر ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے، اس شخصیت کا نام ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ خواجہ جس کا پورے ہندوستان میں سکہ بجتا ہو، وہ عطائے رسول، وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر، مولا علی کے نور نظر، ہم سب کے راجہ، پورے ہندوستان کے خواجہ، ہمارے خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاور عطا فرمائی ہے، اپنی قدرت سے، اپنی عطا سے ان کو پاور عطا فرمائی ہے۔ نہ جانے کتنے بادشاہ آئے اور ان کی بادشاہی ختم ہو گئی، لیکن ایک بادشاہ ہندوستان میں ایسا ہے جس کی حکومت چل رہی تھی اور چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلتی ہی رہے گی، جس کا نام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی ولادت سنجر کی زمین پر ہوئی، اور وہاں کے لوگ بڑے ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار تھے۔ یوں ہی نہیں بلکہ ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا پیارے دوستو کہ ایک نوجوان اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ پورے گاؤں میں یا شہر کے لیجئے پوری بستی میں اجالا ہی اجالا ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور سوچنے لگا آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ گھبرایا، گھبرانے کے بعد میں کہا آج نماز تہجد قضا ہو چکی ہے۔ پھر دو چار لوگ اور جاگے، اس طرح سے کئی لوگ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کی کرن آ رہی ہے، سبحان اللہ، ایک نور کی کرن آ رہی ہے۔ پتا چلا کہ ام الورا کے یہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پتا چلا کہ اللہ کا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اور ہم تم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں بچوں کی تربیت اچھی کی جاتی ہے اس گھر کا بچہ شاندار ہوتا ہے۔ ارے وہ تو ولیوں کا گھرانہ تھا، امام حسین کی اولاد ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے والد محترم نے پوچھا آپ کی والدہ سے کہ اس کا کیا نام رکھا جائے، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ یہ جب میرے شکم میں تھا تو میرے خواب میں بزرگ تشریف لاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے ام الورا تیرا شکم حسن ہو، تیری اولاد حسن ہو، تو میں اس کا نام حسن ہی رکھوں گی۔ آپ کی والدہ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا نام حسن رکھا۔ غیب سے آواز آئی معین الدین حسن، حسن معین الدین، دین کا مددگار۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو سننے والوں کو اتنا مزہ آتا تھا، کیونکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ ان کی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ لیکن جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، سننے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کا کام بھی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے یہ دیکھا
کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا کام کون کر دیتا ہے؟ آپ نے ایک دن سوچا کہ آج میں دیکھ کے ہی مانوں گا کہ میرے یہاں کا کام، میرے گھر کا کام، میرا باغوں کا کام کون کرتا ہے، یا میرے کھیت کا کام کون کرتا ہے؟ تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی زمین کی صفائی ہو گئی. آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہو سامنے آؤ. دوست چھپ کر کام نہیں کرتے، دوستوں کو سامنے آنے پڑے گا. علماء فرماتے ہیں 4 شخص یا 4 شخص یا 6 شخص سامنے آئے اور ان کے جو قد تھا بہت لمبا چوڑا قد تھا. تو پوچھا خواجہ پاک نے کہ تم کون ہو؟ کہا ہم جنات ہیں. کہا تم میرا کام کیوں کرتے ہو؟ کہا آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہو تو آپ کے ہم شاگرد ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے قرآن کو سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور ہمارے دل کو سکون پہنچتا ہے. آپ ہمارے استاد ہو. یہ کیا تھا پیارے مسلمانوں؟ اللہ کی عطا سے خواجہ پاک کو کیسی کیسی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ جنات خواجگاہ کا قرآن شریف سن کر میں چل جاتے تھے. آج ایک ہم ہیں، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن یقین جانو پیارے مسلمانوں، خواجہ پاک اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے کہہ لیجئے کہ ان کے باپ، ان کے دادا تب جا کر مولا علی سے نام جڑے گا، یعنی ان کے خاندانی. کس سے جڑے گا؟ مولا علی. مولا علی کی اولاد کون ہے؟ امام حسن، امام حسین. یہ خواجہ غریب نواز کی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میرا حسن اور حسین 3 نوجوانوں کا سردار ہے. آقا کے فرمان کے مطابق امام حسن، امام حسین خواجہ پاک کے دادا بھی ہو گئے، خواجہ غریب نواز کے دادا بھی ہو گئے. تو یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ پنجے تن پاک سے. جس کے دل میں پنجے تن پاک کا بغض ہوگا، جو پنجے تن پاک سے دشمنی رکھتا ہوگا، قسم خدا کی اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. اور جس کے دل میں پنجے تن پاک کی محبت ہوگی، امام حسن کی محبت ہوگی، امام حسین کی محبت ہوگی، قسم خدا کی اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے. خواجہ پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے پاور فل پیدا فرمایا ہے، عطائے رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں پر بھیجا، ہندوستان میں آپ نے دین کی تبلیغ کی. خالی یہ ایسے کام نہیں چلے کہ ہم خواجہ پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جو خواجہ پاک نے کام کیا ہے، خواجہ پاک نے دین پھیلایا تھا. آج ہم دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنے ماننے تیار نہیں ہیں. یاد رکھو پیارے مسلمانوں، یہ اسی گھر کی شخصیت ہے جس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، جس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے کی ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.